سنا تم شادی کر رہے ہو؟ ہاں بہت خوشی ہوئی، لیکن کاش میں خواجہ اسرا نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہاں ہم دونوں ساتھ میں زندگی گزارتے، کتنا اچھا لگتا۔ ہاں اور ہمارے بچے ہوتے، وہ مجھے مما کہتے، میں ان کو صبح سویرے اٹھ کے انہیں اسکول کے لیے تیار کرتی، تمہارے لیے ناشتہ بناتی، اور جب تم جاب پہ جاتے تو ایک بہانہ کرتے اور اسی بہانے سے مجھے گال پہ کس کرتے اور میں ہنس کر تمہارے ماتھے کو چومتی۔ کتنا اچھا لگتا نا؟ ہاں خیر لڑکی اتنی خوبصورت تو نہیں ہے۔ ہاں تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ بولوں؟ کیا بولوں، جا رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھنا، تھوڑی دیر بیٹھو نا، دیکھو میں اکیلی ہو جاؤں گی، بہت تھوڑی دیر بیٹھو۔ ہاں تمہاری بیوی تمہیں مذاق میں تنگ کرتی رہے گی اور تمہارے بچے آنے کا انتظار کریں گے۔ جب تو شام کو گھر جاؤ گے کتنا اچھا لگے گا نا؟ ہاں کبھی کبھی آتے رہنا، دیکھتے ہو نا کوئی نہیں ہے یہاں سوائے اندھیرے کے، بس کبھی کبھی باتیں کر لیتی ہوں اپنے آپ سے، مگر خود سے باتیں کرنے میں نہ ایک وحشت سی اٹھتی ہے۔ تمہیں یاد ہے ایک شادی میں مجھے ناچنے کے لیے بلایا گیا تھا اور وہاں میرے بھائی بہنیں ماں باپ بھی آئے تھے، مگر انہوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ان میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ نہیں بس ایسے ہی کبھی کبھی اپنے بچوں کو لے کر آنا۔ ہاں تمہارا سر آج نیچے کیوں ہے اور کچھ بول بھی نہیں رہے، صرف ہاں ہاں کیے جا رہے ہو؟ آخری بار مل رہے ہو میرے ساتھ، میں جانتی ہوں تم دوبارہ نہیں آؤ گے، جا رہا ہوں میں، اپنا خیال رکھنا۔ ہاں رکھوں گی، اور اب ناچ ناچ کے تھک بھی گئی ہوں۔ اور تمہیں یاد ہے ایک شادی میں ایک لڑکے نے شراب پی کر مجھے اٹھا کر پھینکا تھا اور میری کمر ٹوٹ گئی تھی، اور تمہیں کہا تھا ذرا سی چوٹ ہے لیکن مجھے بہت درد ہوا تھا۔ خیر بہت باتیں ہو گئی، تم جاؤ گھر پہ، سب انتظار کر رہے ہوں گے، تمہاری دلہن تو تمہاری راہ دیکھتی ہوگی، ہے نا؟ ہاں جاؤ، اور جاتے جاتے باہر سے تالا لگا کے جانا، کچھ دن آرام کروں گی، بہت دن سے تھک گئی ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ سنا ہے اس رات ایک خواجہ اسرا نے اپنی نبض کاٹ لی تھی اور خون صبح تک چل رہا تھا۔ سنا ہے اس مقام میں اب کوئی نہیں رہتا اور خون کے دبے آج بھی وہاں پڑے ہیں۔ رات دیر سے اس گھر میں کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی، مگر اس آواز کو آج تک کوئی نہیں پہچان سکا، وہ آواز مرد کی ہے یا عورت کی۔